ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، صرف چند سال کی بات ہے اور اس کے بعد یورپ میں ایک انتہائی طاقتور مسلمان ملک کا ظہور ہونے والا ہے، اور یہ ہوگا 2023 کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ یورپ 2023 سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے اور 2023 میں کیا ہونے والا ہے؟ انہی تفصیلات سے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ تو ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ یعنی ترکی تحلیل کر دی گئی تھی۔ مغرب کے پیدا کردہ حالات کے پیش نظر جدید جمہوری ترکی کے بانی کمال اتا ترک نے مغربی طاقتوں سے 1923 میں ایک معاہدہ سائن کیا جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے، اور یہ معاہدہ 100 سال پر محیط تھا۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور ترکی نے تینوں بر اعظموں میں موجود خلافت کے اثاثے اور املاک سے بھی دستبرداری ظاہر کر لی۔ معاہدہ لوزان جو 100 سال پر محیط تھا، اور یہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندہ تھا جس نے ترکی کو چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ ناظرین، 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا۔ معاہدہ لوزان دراصل کیا ہے اور اس کے ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی کیا کیا کر سکے گا؟ ناظرین، مغربی طاقتیں 2023 آنے سے پہلے ہی خوفزدہ کیوں ہیں؟ اور ترک صدر طیب اردگان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ یہ سوالات اپنے اندر نہایت دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں۔ معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھیں۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائیں جن کی وجہ سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اور ترکی اگلے 100 سال تک اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا۔ ناظرین، اس معاہدے کی شرائط میں پہلی شرط یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا جائے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی جائیں جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل ہیں۔ ناظرین، تیسری شرط یہ تھی کہ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور اسلام اور خلافت کا ترکی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ترکی کے اسلام اور خلافت سے اس تعلق پر قدغن لگائی گئی اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ ناظرین، چوتھی شرط اس معاہدے کی یہ تھی کہ ترکی پیٹرول کے لیے نہ تو اپنی سرزمین پر اور نہ کسی اور جگہ ڈرلنگ کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا سارا تیل امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ ناظرین، پانچویں شرط یہ تھی کہ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ واضح رہے کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحیرہ اسود اور بحیرہ مرمرا اور بحیرہ متوسط کا ایک لنک ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سوئز کے ہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ترک صدر طیب اردگان کئی بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا جسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، بلکہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم اپنی زمین سے پیٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نہر بھی کھودیں گے جو بحیرہ اسود اور مرمرا کو ملا کر مربوط کر دے گی، اور اس کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا۔ تو اب ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ ساری کہانی واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کیوں طیب اردگان کا اتنا سخت دشمن بنا ہوا ہے، جبکہ ترکی میں ہونے والے ریفرنڈم میں صدارتی نظام کے لیے طیب اردگان نے کیوں کوشش کی تھی۔
یقیناً طیب اردگان ترکی کے لیے ایک انتہائی پاورفل منتظم اور صدر چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 2023 میں معاہدہ لوزان غیر مؤثر ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ترکی امریکی طرز پر صدارتی اختیارات سے لیس ترک فوج کا کمانڈر ان چیف اور قوم کا اعتماد رکھنے والا صدر ہونا چاہیے، جو ترک قوم کو دنیا میں اس کا باعزت مقام دلا سکے اور امت مسلمہ کو فعال اور دیگر اقوام کے مقابل لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے، جو عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت اور ہمت رکھتا ہو۔ بلا شبہ 1923 سے پہلے خلافت عثمانیہ اسی طرح امت مسلمہ کا دم بھرتی تھی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ آخر میں میری دوبارہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔